إني أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم اللهم عجل وليك الفرج. ہم ایک دو چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں. سوال ہوتے ہیں کہ فتق کو فتق کیوں کہا جاتا ہے؟ مدینہ کا نام مدینہ کیوں ہے؟ فتق آج بھی ایک جگہ موجود ہے مدینہ سے شمال کی طرف، شمال مشرق کی طرف، جسے آج کل الہایت والفتق کہتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کچھ عرصے بعد ان کی اولاد سے ایک شخص فتق نامی شخص آیا. اس نے اس علاقے کو آباد کیا. اس کے بعد اس جگہ کا نام اس کی وجہ سے فتق بنا. لیکن اس کو مکمل شہرت اور آج جو بلندی ہے شہرت کی، سید الانبیاء کے زمانے میں جب یہودیوں نے یہ زمین آقا سید الانبیاء کے حوالے کی، چونکہ بغیر جنگ و جدال کے، بغیر لڑائی کے، تو یہ خالصتاً نبی کا حق تھا. آقا نے اس جاگیر کو اپنی بیٹی پاک سیدہ کائنات کے نام لکھ دیا. تو فتق کی وجہ ہم نے بتا دی. جہاں تک مرحلہ ہے مدینہ، مدینہ اصل میں اب مدینۃ النبی ہے، مختصر کر کے مدینہ کہا جاتا ہے. سید الانبیاء جب تشریف لائے اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا. یثرب یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک شخص تھا جس کا نام یثرب تھا. اس نے آ کے کھجوروں کی اس آبادی کے علاقے کو آباد کیا. یثرب نے آباد کیا، اس شخص سے یثرب سے بنا یثرب، اور پھر نبی کے آنے کے بعد بن گیا مدینۃ النبی، پھر مدینہ. اس کے علاوہ ایک دو اور شہروں کے متعلق ہم بیان کریں. کوفہ کو کوفہ ظاہری خلافت ثانی میں کوفہ کو جب کوفہ کے علاقے میں جب فتوحات ہوئی، ایران کا علاقہ فتح ہوا، تو سعد بن ابی وقاص نے کوفہ کو آباد کیا. گھاس پھوس اور لکڑیوں سے شہر کے ابتدائی گھر بنے. چونکہ اس کی زمین سرخ تھی، سرخ زمین کی وجہ سے اسے کوفہ کہا گیا. تہران، تہتے سے تے رے نون الف نون تہران، اس جگہ پر چونکہ جس جگہ یہ پہلے آبادی ہوئی تہران، گرم زمین، جو وہ جگہ گرم تھی، اس جگہ گرم ہونے کی وجہ سے تہران یعنی گرم زمین. یہ ہم نے وضاحت کی سوال سے. اور عرب اپنے آپ کو عرب اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زبان بڑی مقفع، بڑا قافیہ ردیف تھا. یہ اپنے آپ کو بولنے والے اور اپنے علاوہ تمام دنیا کو عجم سے، یعنی عرب صاف اور فصیح بولنے والے، اور ان کے خیال میں ان کے علاوہ جو قوم ہے وہ سارے عجم ہیں، گونگے ہیں. تو ہم اس حوالے سے آپ کو اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے یہ دو تین معنی بیان کیے. جب آفتاب جہان ماہتاب زمان آئیں گے تو پھر نہ عرب کو دیکھا جائے گا، نہ فتق کی اس حضرت نوح کے بیٹے فتق کے حوالے سے گفتگو ہوگی. پھر اس وقت کیا ہوگا؟ محمد و آل محمد کے حوالے سے یا ذکر ہوگا، اللہ کا یا نبی کا یا آل نبی کا یا اسلام اور دین کا. دنیا کی تمام نسبتیں محمل ہو جائیں گے. حقیقی طور پر ذکر خدا اور ذکر رسول اور ذکر آل محمد جوانی عروج اور تمام جگہ پر انہی کا ذکر اس وقت ہوگا جب آفتاب جہان حاشر حامد بیر معطلہ مائی معین امام زمان اپنے قدموں سے سرزمین عرب کو زینت بخشیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.